أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. یسألونک سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون کیا کچھ وہ خرچ کرے. قل آپ کہہ دیں، ما انفقتم من خیر جو چیز تم خرچ کرو مال سے، فللوالدین پس ماں باپ کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے. وما تفعلوا من خیر اور جو بھی تم کرو گے خیر اور بھلائی، فإن اللہ به علیم پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. کتب علیکم القتال فرض کیا گیا تم پر دشمنوں کے ساتھ لڑنا، وہو کرہ لکم اور یہ لڑنا تمہیں ناپسند ہے. وعسى ان تکرہوا شیئا اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہو خیر لکم اور تمہارے لیے وہی بہتر ہو. وعسى ان تحبوا شیئا اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، وہو شر لکم اور تمہارے لیے وہی بری ہو. واللہ یعلم اور اللہ تعالی جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں سے کچھ زکوٰۃ کے مصارف یا زکوٰۃ کے علاوہ کے کچھ مصارف جو ہے، زکوٰۃ کے مصارف اور اس کے علاوہ کے کچھ مصارف بیان کیے جا رہے ہیں. فرمایا یسألونک ماذا ينفقون یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں. حضرت عمر بن جموح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں. یہ لنگڑے تھے، یہ جب کھڑے ہوتے تھے تو یہ گھوم جاتے تھے، اور مگر تھے بڑے مالدار. انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس مال ہے، مجھے مصرف بتائیے کہ میں اس کو کہاں خرچ کروں. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی. فرمایا قل تو کہہ دے، ما انفقتم جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیر مال فللوالدین پس ماں باپ کے لیے. دیکھیں آپ کے مال میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے، ماں باپ کا پہلا حق ہے. لیکن یاد رکھنا کہ یہ زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی، زکوٰۃ ماں باپ کو نہیں دے سکتے. یہ نفلی صدقہ ہے جو بندہ اپنے والدین کو بھی دے سکتا ہے. والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کی مالی امداد کرو، والیتامى اور یتیموں کی امداد کرو، والمساکین اور مسکینوں کی امداد کرو، وابن السبیل اور مسافروں کی امداد کرو. یہ مصارف ہیں، ان میں تم جتنا دینا چاہو یہ تمہاری ثوابدید پر موقوف ہے. کوئی حد بندی نہیں ہے کہ اتنے پیسے فلاں کو دو، اتنے پیسے فلاں کو دو، اتنے پیسے فلاں کو دو، اس طرح کی کوئی حد بند نہیں ہے. البتہ ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ والدین کو زکوٰۃ، فطرانہ، نظر، منت، قسم کا کفارہ، اسی طرح زہار کا کفارہ، یہ جو کسی قسم کے واجب صدقات ہوتے ہیں یہ والدین کو نہیں دیے جا سکتے. اسی طرح دادا دادی کو، پردادا کو، پردادی کو، نانا نانی کو، بیٹی کو، پوتے پوتی کو، نواسے نواسی کو، اسی طرح نیچے تک چلے جاؤ، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے.
اگر زکوٰۃ کسی نے ان کو دی تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ بعض لوگ بے تکی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ بھوکے ہوں تو بندہ کیا کرے، زکوٰۃ نہ دے تو اور کیا دے، خصوصاً جب سادات کا نمبر آتا ہے تو کہتے ہیں جی سید بادشاہ اگر بھوکا بیٹھا ہو تو ہم کیا کریں، پھر تو ہم ان کو زکوٰۃ بھی نہ دیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ شریعت نے آپ سے پورا مال نہیں لے لیا۔ یہ ایک وامی سی بات ہے کہ بھئی اگر سید بادشاہ بھوکا بیٹھا ہو تو ہم کیا کریں، تو اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شریعت نے آپ سے آپ کا سارا مال نہیں لے لیا، بلکہ 40 روپے میں سے 1 روپیہ لیا ہے، یعنی 2.5% آپ سے لیا ہے۔ اسی طرح 100 میں سے 25 روپے لیے، 200 میں سے 2.5 روپے لیے، 200 میں 5 روپے لیے، 1000 میں 25 روپے لیے۔ تو 1000 میں سے اگر 25 روپے شریعت نے لے لیے ہیں تو 975 روپے تو آپ کے پاس ہیں، تو سید بادشاہ کی مدد اس 975 میں سے کرو نا، اس میں سے کیوں نہیں کرتے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ زکوٰۃ یہ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے، تو یہ مجھ پر بھی نہیں لگتا، میرے واسطے بھی حلال نہیں ہے اور میری آل کے واسطے بھی حلال نہیں ہے۔ ہاں اگر نفلی صدقہ دو تو اس میں دوہرا اجر ہے، دوہرا ثواب ملے گا۔ ماں باپ کو آپ نفلی صدقہ دو اس واسطے کہ وہ غریب ہیں، دوسرا اس واسطے کہ وہ تمہارے ماں باپ ہیں، تو اگر آپ ان کو اسی طرح اگر کوئی عزیز رشتہ دار ہے اس کو آپ نفلی صدقہ دو تو اس میں 2 ثواب ملیں گے، یعنی 20 نیکیاں ملیں گی۔ ایک تو اس وجہ سے ثواب ملے گا کہ آپ نے صدقہ کیا، دوسرا اس وجہ سے ثواب ملے گا، دوسرا ثواب اس وجہ سے ملے گا کہ آپ نے صلہ رحمی کی ہے، تو صلہ رحمی کا ثواب الگ سے ملے گا اور صدقے کا ثواب الگ سے ملے گا۔ فرمایا وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے مال سے، فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ اس سے پہلے کافروں کے مظالم کا ذکر تھا، فرمایا کہ تمہیں رب کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کتب علیکم القتال، تم پر فرض کیا گیا اپنے دشمن کے ساتھ لڑنا، مشرکوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ لڑنا یہ تم پر فرض ہے۔ فرض کفایہ بھی ہے اور فرض عین بھی ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ اس کام کو کر رہے ہوں تو باقیوں کے ذمے سے وہ ساقط ہو جاتا ہے، اور فرض عین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر فرد پر وہ چیز فرض ہے، نہیں ہر شخص نے اس کو ادا کرنا ہے۔ جیسے نماز ہے، فرض عین ہے، ہر شخص نے نماز ادا کرنی ہے، جو ادا نہیں کرے گا وہ گناہ گار ہے۔ اور جنازہ فرض کفایہ ہے کہ اگر محلے کے چند لوگ مل کر جنازہ پڑھ لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جہاد کی بھی 2 ہیں، جہاد کی بھی جو ہے وہ کفار سے لڑنا بھی، یہ بھی فرض عین بھی ہے، فرض کفایہ بھی ہے۔ فرض کفایہ اس طرح ہے کہ کسی دوسرے ملک میں جا کر لڑنا دشمن کے خلاف، یعنی اقدامی جہاد کرنا، کسی دوسرے ملک میں جا کر دشمن پر حملہ کرنا، تو یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر چند لوگ وہاں لڑائی کر رہے ہیں تو سب کی گردن سے یہ ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر ملک پر حملہ ہو گیا، خدا نخواستہ اگر انڈیا پاکستان پر حملہ کر دیتا ہے یا اسرائیل انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملہ کر دیتا ہے، جیسا کہ ان کے پروگرام ہیں، ان کے پلان ہیں، تو پھر پاکستان کے ہر فرد پر جہاد فرض ہو جائے گا۔ ایک شخص کو لڑنا پڑے گا، ایک شخص کے لیے لڑنا فرض ہو جائے گا، ہر مسلمان مرد پر بھی اور عورت پر بھی۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، وہ تمہیں ناپسند ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو۔ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ممکن ہے تم کسی شے کو پسند کرو۔ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ دیکھو طبی طور پر انسان جہاد سے گریز کرتا ہے، کیونکہ جہاد میں مشقت ہے، دشمن کا خوف، زخمی ہو جانا، جان دے دینا، جان لے لینا، مارنا، زخمی ہو جانا، تکلیفیں اٹھانا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ لیکن جہاد کی برکتیں بہت ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں 2 ہی بڑی قوتیں تھیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بڑی قوتیں، جیسے روس اور امریکہ، یہ دونوں بڑی قوتیں تھیں، اور یہ دونوں بڑی ظالم اور طاغوتی قوتیں تھیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے روس کو افغانستان میں شکست دلوائی،
وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو جہاد کی برکت سے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے امریکہ کو بھی حال ہی میں افغانستان میں شکست دلوا دی۔ یہ دونوں بڑی قوتیں افغانستان کے اندر جہاد کی برکت سے پاش پاش ہو گئی۔ تو یہ ظالم جو ہے یہ آخر کب تک لڑیں گے؟ رب کی گرفت بہت سخت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت بہت سخت ہے۔ فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس لیے رب نے جو فرمایا ہے وہی حق ہے، اس پر چلو، خیر اسی میں ہے اور بھلائی بھی اسی میں ہے۔ رب نے جس چیز سے منع کیا ہے اس چیز سے رک جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔